الحمد لله الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر قسم کی تعریف یا آپ لوگ اپنی باتیں کر لو یا مجھے کرنے دو بھائی. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یزل لا یزال کے لیے لا تعداد بے حساب درود و سلام اللہ کے پاک نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کے لیے لاکھوں دعائیں کروڑوں دعائیں ان علماء ان اولیاء کے لیے جنہوں نے اپنی جانوں کو تکلیفوں اور جوکھوں میں ڈال کر اللہ کا پورا دین ہم تک پہنچایا. اللہ اس پورے دین پر ہمیں پورا ہو کر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. انسان انس سے بنا اور انس کا معنی پیار اور محبت. اسلام اے بابا سے کہہ ذرا چپ کر کے کھڑو یار، جو آتا ہے اس کے ساتھ بھائی کم از کم کوئی اتنا تو خیال کرو یار، جو دروازے پہ آتے ہو اپنی باتوں میں لگے رہتے ہو، شور ڈالتے ہو. اللہ
انسان انس سے بنا ہے، اور انس کا مطلب پیار اور محبت ہوتا ہے۔ اسلام سلامتی سے بنا، یہ ماننے والے کو بھی سلامتی دیتا ہے، اور جو اسلام کو مانتا ہے وہ دوسروں کو بھی سلامتی دیتا ہے۔ ایمان امن سے بنا، امن کا مطلب بھی سکون اور محبت ہوتا ہے۔ جو مومن ہیں وہ دوسروں کو امن بھی دیتا ہے اور دوسروں کو سکون اور محبت بھی دیتا ہے۔ جس انسان کے اندر انس اور محبت نہیں، وہ انسان نہیں۔ اور جو مسلمان اپنی سلامتی کے ساتھ ساتھ دوسروں کو سلامتی نہیں دیتا، اس کا اسلام بھی خطرے میں۔ مومن ہو کر جو بندہ خود امن میں نہیں رہتا اور دوسروں کو امن نہیں دیتا، اس کا ایمان بھی خطرے میں۔ جس نے انسان کو بنایا وہ خالق و مالک، وہ خود پیار اور محبت کا داعی بھی ہے، پیار اور محبت کرتا بھی ہے، اور بندوں سے بھی پیار اور محبت کی امید رکھتا اور چاہتا ہے۔ جس نے ہمیں اسلام دیا، اس کے ناموں میں اپنا نام سلام بھی ہے۔ وہ خود جہاں ہمیشہ کے لیے سلام ہیں، وہ بندوں سے بھی ہمیشہ کے لیے سلامتی چاہتا ہے۔ جس نے ہمیں ایمان دیا، اس کے ناموں میں مومن بھی نام ہے۔ وہ اس دنیا میں امن کو بانٹنے والا ہے، امن کو تقسیم کرنے والا ہے، اور جو اس پر یقین اور ایمان رکھتے ہیں وہ ان سے بھی چاہتا ہے کہ دنیا میں امن، پیار، محبت اور سکون اس کی ذات کی طرح، اس کی صفات کی طرح اللہ کے بندوں میں تقسیم کرتے ہوئے نظر آئیں۔ انسان کو بنانے والا اللہ خود قرآن پاک میں کئی بار ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو بڑے پیار سے بنایا۔ اس کا گارا، اس کا آٹا، اس کی مٹی میں نے بڑے پیار سے گوندھی۔ انسان کی تصویر، انسان کی مورت، انسان کی تخلیق میں نے بڑے پیار سے کی۔ اور پھر اس خالق و مالک نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جتنے نبی بھیجے، ہر نبی سراپائے پیار اور محبت اور سراپائے سکون۔ نبیوں نے دنیا میں پیار بانٹا،
نبیوں نے دنیا میں محبت بانٹی، شاید درختوں کی چھاؤں میں اور ماؤں کی گودوں میں چاہنے والے کو اتنا سکون نہیں ملتا جتنا نبی کی تعلیمات اور نبی کی صحبت میں ملتا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا میں اسلام تلوار بندوق ڈنڈے سے نہیں پھیلا، بلکہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق سے دنیا میں اسلام پھیلا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کو قبول کرنے سے پہلے یہودی تھے اور یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ فرماتے ہیں جب میں نے پہلی بار جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے پہ نظر ڈالی تو میرے دل نے گواہی دی کہ یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، کہ جو سر سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک سراپائے پیار اور محبت۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین فرماتے ہیں کہ جب کبھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے آ کر کسی بندے نے کسی چیز کا سوال کیا تو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے کبھی نہ کا لفظ نہیں سنا۔ ہے تو دیا، نہیں ہے تو قرضہ اٹھا کے دیا۔ بلکہ احادیث میں آتا ہے کہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی جب کسی مسلمان کی میت نماز جنازہ کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی جاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھنے سے پہلے سوال کرتے کہ مرنے والے کے ذمے کسی کا قرضہ تو نہیں؟ اگر قرضہ ہوتا تو جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنی جیب خاص سے اس کے قرضے کو اتار دیتے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھاتے۔ اور اگر مرنے والا صاحب جائیداد ہوتا تو پھر ورثاء سے کہا جاتا کہ اس کے مال وراثت سے اس کے نماز جنازہ سے پہلے اس کا قرضہ اتار دو، اس لیے کہ جس کے سر پہ قرضہ ہوتا ہے قبر اور آخرت اس کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی۔ تو جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فقراء اور غرباء کا اپنی جیب سے قرضہ اتارنے کا بھی بندوبست فرماتے۔ سراپے رحمت نبی نے صرف اپنی 23 سالہ زمانہ نبوت نہیں بلکہ زمانہ نبوت سے پہلے کی زندگی بھی دنیا میں پیار اور محبت کو تقسیم کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بچہ تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی خدمت پر وقت تھا، مجھے نہیں یاد کہ خدمت کے زمانہ میں کبھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے مارا یا کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا، بلکہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کو مجھے بھیجا، میں بچہ ہونے کے ناطے سے کسی اور کام میں لگ گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کرتے ہوئے مجھے آتے تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں، کبھی مجھے مارا نہیں، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے گالی نہیں دی، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر سختی نہیں کی۔ میاں بیوی کا رشتہ عام طور پر سیانے کہتے ہیں کہ ان میں کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کھٹک ضرور آ جاتی۔ وہ سیانے کہتے ہیں کہ گھر میں برتن دو پڑے ہوئے ہوں تو ضرور ٹکرا جاتے، لیکن امہات المومنین رضوان اللہ علیہن فرماتی ہیں کہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے گھر کی زندگی میں بھی کبھی کسی بیوی پر اونچا نہیں بولا، بلکہ سیدہ
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے گھر اتنا چھوٹا حجرہ تھا کہ اگر میں پاؤں پھیلا کر سوتی تو جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز تہجد میں سجدے میں تکلیف ہوتی۔ جن دنوں میں نے نماز نہیں پڑھنی ہوتی تھی، میں سو رہی ہوتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد کے لیے اٹھتے، مجھے نہیں اٹھاتے تھے، بلکہ جب آپ نماز تہجد پڑھتے تو سجدے میں جب جاتے تو پیروں سے، ہاتھوں سے میرے پاؤں کو پرے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی سجدہ فرماتے۔ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تکلیف نہیں دی کہ عائشہ اٹھو مجھے تہجد پڑھنے دو، بلکہ میں سوئی بھی ہوتی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں نماز تہجد ادا فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جھاڑو بھی خود دے لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کا دودھ بھی خود نکال لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پھٹی ہوئی قمیض کو اپنے ہاتھوں سے سی لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام اور کاج میں اپنی ازواج مطہرات کا ہاتھ بھی بٹاتے۔ تو ازواج مطہرات فرماتی ہیں کہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی بھر، ہاں ایک بار موقع ایسا آیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے حضور سے مطالبہ کیا کہ ہمارے گھر کے خرچے بڑھائے جائیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کر 1 مہینہ تک اپنی بیویوں سے الگ رہے۔ آخر 29 دن کے بعد اللہ پاک کی طرف سے وحی آئی کہ میرے نبی اپنے گھر جائیے اور اپنی بیویوں سے پوچھو، وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا، اگر تمہیں دنیا اور دنیا کا مال چاہیے فَتَعَالَيْنَ آؤ، میں تمہارے سامنے ڈھیر لگا دیتا، اور اگر تمہیں اللہ اور اس کا رسول چاہیے تو پھر جس حالت میں بھی میں رہ رہا ہوں میرے گھر میں تم لوگوں نے اسی طرح رہنا۔ چنانچہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ازواج مطہرات کو قرآن پاک کی آیات سنائی تو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں سب سے پہلے میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو سن کر لبیک کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں مال و دولت نہیں چاہیے، ہمیں اللہ اور اس کا رسول چاہیے۔ یہ گھر کی زندگی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں 4 ہوئیں، چاروں بڑی ہوئیں، چاروں کی اولادیں ہوئیں۔ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری زندگی میں کبھی گھر میں ہمیں اونچی آواز سے مخاطب نہیں کیا۔ صحابہ کرام کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ پیر اور مرید کا تھا، استاد اور شاگرد کا تھا، نبی اور امتی کا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بھی کبھی غصے میں کبھی جلال میں گفتگو نہیں فرمائی، بلکہ پیار اور محبت پہ فرمائی۔ بلکہ ایک عجیب حدیث آتی ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم دوڑے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے، ہم ابھی بیٹھتے نہیں تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہمیں سلام کر دیتے۔ کئی بار صحابہ نے کہا بھی یا رسول اللہ آنے والے کا حق ہوتا ہے کہ وہ سلام کرے، آپ تو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، آپ ہمیں سلام کر دیتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، کہ تیرے صحابی تیرے پاس آیا کریں تو تو ان کو سلام کرنے میں پہل کیا کر۔ اس سے پیار و محبت بڑھتا ہے۔ میرے دوستو، اگر ہم گھر میں بیٹھے ہوئے اپنے بیوی بچوں کو سلام کریں تو میرا خیال ہے کہ بچوں کے دلوں کے اندر بھی ہماری عزت اور بیویوں کے دلوں کے اندر بھی ہماری عزت اور ہماری عظمت اللہ پاک پیدا کرنے پر قادر ہیں، اس لیے کہ سلام سے پیار اور محبت بڑھتا۔ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 چیزیں صحابہ کرام سے فرمائیں امت کے لیے، قیامت تک کے لیے۔ افشوا السلام، کہ آپس میں سلام کو زیادہ کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو۔ 2 چیزوں سے پیار اور محبت بڑھتی، سلام کرنے سے پیار اور محبت بڑھتا، اور ایک دوسرے کو کھانا کھلانے سے پیار اور محبت بڑھتا۔
اور ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ حدیث سے فرمایا ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، ایک دوسرے کو کبھی کبھار تحفہ دیا کرو کہ ہدیہ دینے سے پیار اور محبت بڑھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا کوئی امتی اگر دوسرے امتی کو دعوت دے کھانے کی تو میرے امتی کو چاہیے کہ اس کی دعوت کو قبول کرے، اس لیے کہ دعوت کرنے سے، دعوت میں جانے سے ایک دوسرے سے پیار اور محبت بڑھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے امت کو طریقے بتائے کہ کسی نہ کسی طرح میری امت کے اندر جوڑ پیدا رہے، پیار اور محبت پیدا رہے۔ میرے دوستو، جناب نبی کریم علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی زمانہ نبوت کی ہو یا زمانہ نبوت سے پہلے کی، کہا جاتا ہے کہ راستے میں کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچے ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بھی سلام کرنے میں پہل کرتے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ایک غزوے سے واپس آئے تو ایک صحابی جو اس جہاد میں شہید ہو گئے، ان کا بچہ دوڑتا ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کر عرض کرنے لگا اللہ کے رسول سارے آ گئے ہیں جو جہاد کے لیے گئے تھے، میرا ابا کہاں ہے وہ نہیں آیا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا ابا اللہ کو پیارا ہو گیا، شہید ہو گیا۔ وہ بچہ رونے لگا تو حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے سینے سے چمٹا کر کہا کیا تجھے یہ قبول نہیں کہ آج کے بعد تو میرا بیٹا بن جائے اور میں تیرا باپ بن جاؤں؟ کیا تو اسے قبول نہیں کرتا کہ تیری اماں آج کے بعد عائشہ کہلائے اور تیرا ابا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہلائے، بلکہ آج کے بعد اگر کوئی تم سے پوچھے تیرا ابا کون ہے تو میرا نام لے دیا ہے؟ حالانکہ ذات نبوت امتی کے لیے باپ کا درجہ رکھتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو دلجوئی کے لیے، بچوں پر مہربانی کرتے ہوئے بچوں کی ولدیت میں اپنا نام پیش کیا کہ آج کے بعد کوئی تجھ سے پوچھے کہ تیرا ابا کون ہے تو کہہ دیا کر میرا ابا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عام طور پر عید والے دن کی آپ نے حدیث سنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں تو راستے میں بچوں کو کھیلتے دیکھا، اچھے کپڑے پہنتے ہوئے کھیلتے ہوئے دیکھا تو ایک بچہ کونے پہ کھڑا ہے، وہ بچوں کے ساتھ کھیل نہیں رہا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے پاس تشریف لے گئے، سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا تو کیوں نہیں کھیل رہا؟ تیرے اچھے کپڑے کیوں نہیں ہیں؟ تو وہ بچہ رو کے عرض کرتا ہے اللہ کے رسول میں یتیم ہوں، میرا ابا نہیں ہے، میرے گھر میں کپڑے نئے نہیں تھے، میں کیسے پہنتا اور کیسے کھیلتا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بچی کی انگلی کو پکڑ کر گھر تشریف لے جاتے، عید کی نماز کو لیٹ کر دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جاتا ہے اسے نہلاؤ، اسے دھلاؤ، اسے کو اچھا کپڑا پہناؤ، میٹھا کھلاؤ، جب تک یہ بچہ مجھے ہنستا ہوا نظر نہیں آئے گا آج اللہ کے رسول عید کی نماز ادا کرنے کے لیے نہیں جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بچے کو اچھے کپڑے پہنائے گئے، میٹھا کھلایا گیا، نہلایا گیا، دھلایا گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کندھوں پہ اٹھا کر عید کی نماز کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، اور راستے میں وہ بچے جو پہلے کھیلتے رہے تھے اب اس بچے کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے کپڑے آئے، کہاں نہلایا گیا، تجھے دھلایا گیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان سے کہہ کہ آج کے بعد میرا ابا محمد الرسول اللہ ہے اور میری اماں کا نام عائشہ ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں سے بھی پیار اور شفقت کا معاملہ کیا، حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، کافروں کے ساتھ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار اور محبت کا جذبہ پیش کر کے قیامت تک آنے والی امت کو بتایا کہ دیکھو انسان ان سے بنا، پیار اور محبت سے بنا، جس کے اندر پیار اور محبت نہیں وہ انسان نہیں، اس لیے کہ بنانے والے نے انسان کو بڑے پیار سے بنایا۔ ہر چیز کو کن کہہ کے بنانے والا انسان کو بنانے پر اپنی قدرت کی 9 مہینے کی کاریگری کرتا، اور قرآن پاک میں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ میں نے صرف تمہیں بنایا نہیں، میں نے صرف تمہیں پیدا نہیں کیا، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے رب کریم سے دور کر دیا؟ الذی خلقک، وہ ہے جس نے تجھے پیدا کیا،
اور صرف پیدا نہیں کیا، فسواک، تجھے ٹھیک ٹھیک پیدا کیا، سنوارا، فعدلک، پھر تیرے بنانے میں انصاف کیا کہ گویا کہ تجھے بنا کر اللہ دیکھتا رہا کہ تیرے پاؤں کہاں لگاؤں، جہاں تجھے اچھے لگے وہیں اس نے تیرے پاؤں لگائے۔ تجھے پیدا کرنے کے بعد تیرا اللہ تجھے ہاتھوں میں لے کر دیکھتا رہا کہ تیرا سر کہاں لگاؤں، جہاں اللہ کو اچھا لگا اس نے تیرا سر لگایا۔ گویا کہ ایک ایک جوڑ اللہ پاک صرف پیدا کرنے والے نہیں، فعدلک، ان جوڑوں کے ساتھ انصاف کرنے والے، فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جو صورت اللہ کو پسند آئی اس صورت پہ اللہ پاک نے تیری تصویر بنا ڈالی۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیشہ دیکھنا کو منع نہیں ہے، شریعت سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھتے تھے، صحابہ کرام بھی دیکھتے تھے۔ تو جب شیشے میں اپنی صورت کو دیکھا کرو، عربی میں نہ آتی ہو، اردو میں اپنی زبان میں دعا کر لیا کرو کہ اللہ جس طرح تو نے میری صورت اچھی بنائی ہے اسی طرح میرے دل کو بھی اچھا بنا دے، اسی طرح میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا دے، اللہ میرے کردار کو اچھا بنا دے کہ میں لوگوں کے ساتھ بھی اچھا ہو جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دعا ملتی ہے بڑی عجیب، فرمایا کرتے تھے، اے اللہ مجھے میری نظروں میں چھوٹا کر دے اور مجھے لوگوں کی نظروں میں بڑا کر دے، میں اپنی نظروں میں چھوٹا رہوں، اگر میں اپنی نظروں میں بڑا ہو جاؤں تو یہ تو غرور اور تکبر ہے، میں جب بھی اپنے آپ کو دیکھوں تو چھوٹا دیکھوں۔ میرے دوستو، صورت کو چونکہ بنانے والا اللہ ہے تو ہر کسی کی صورت کو، ایک جگہ حدیث کے اندر فرمایا گیا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو اپنی صورت پہ بنایا۔ قرآن پاک میں ایک جگہ فرمایا گیا، فَخَلَقْتُ بِيَدَيَّ، انسان کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ ایک جگہ فرمایا فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، انسان کے اندر میں نے اپنی روح اپنے ہاتھوں سے پھونکی۔ یہ روح اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، وجود انسانی بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، انسان کی صورت بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا، اللہ پاک نے کسی مخلوق کو ایسی صورت نہیں دی جو اللہ نے انسان کو دی، اللہ نے کسی مخلوق کے اندر ایسی روح نہیں پھونکی جو انسان کے اندر روح پھونکی، بلکہ ہر مخلوق کو اللہ نے کن کہہ کے بنایا، انسان کو اللہ پاک نے اپنے ہاتھوں سے 9 مہینے میں بنایا۔ پیار کرنے والا بڑے پیار سے انسان کو بناتا ہے، اور عجیب چیز ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے پیدا ہوتے ہی گھروں کے اندر پیار اور محبت کی فضا پیدا ہو جاتی، مٹھائیاں بٹتی، دیگیں پکتی، خوشی منائی جاتی، غریبوں میں کھانے تقسیم کیے جاتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے، نوافل ادا کیے جاتے ہیں، آنے والا خوشیوں کی ایک فضا لے کے آتا، پیار اور محبت کی ایک فضا لے کے آتا، اس گھر کے اندر پیار اور محبت کی شمع جل اٹھتی، پھر جب وہ چلنے لگتا ہے تو مائیں میٹھی چیزیں بانٹتی، جب وہ پڑھنے کے قابل ہوتا ہے تو جس دن پہلے دن مسجد میں بٹھایا جاتا ہے، اسکول میں بٹھایا جاتا ہے تو مٹھائیاں بانٹی جاتی، وہ جب جوانی پہ آتا ہے اور جب اس کے چہرے پہ صحرا سجتا ہے تو
گھر کے اندر ایک خوشیوں کا سامان ہوتا ہے، مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں، کھانے پکائے جاتے ہیں، گویا کہ ساری زندگی پیار اور محبت کی فضا چلتی رہتی ہے۔ اور جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے، مسلمان اس کی موت پہ نہیں رو رہا ہوتا کہ یہ مر کیوں گیا ہے، اس لیے کہ مسلمان کا تو ایمان ہے کہ ہم نے مرنا ہے۔ مسلمان اس کی پیار اور محبت بھری زندگی کو یاد کر کے رو رہا ہوتا ہے کہ آج پیار کرنے والا، محبتوں کو بانٹنے والا یہ انسان اس دنیا سے چلا گیا۔ اور پھر اس کے مرنے کے بعد بھی جب کبھی مجلسیں اور محفلیں قائم ہوتی ہیں تو اس کی زندگی کے وہ باب، وہ یادیں، وہ کہانیاں ایک دوسرے کو سنائی جاتی ہیں کہ مرنے والا دنیا میں کس طرح پیار اور محبتوں کو بانٹتا رہا، اور پھر انہی باتوں کو یاد کیا جاتا ہے۔ اور اسی پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی مرنے والا اس شان سے مرتا ہے کہ 100 میں سے 51 یا 52 آدمی مرنے والے کی باتوں کو یاد کر کے کہتے ہیں کہ بڑا اچھا تھا، تو اللہ پاک بھی فرماتے ہیں یہ بہت اچھا تھا، اس کو جنت میں داخل کر دو، کہ جدھر میری مخلوق ہے خالق بھی ادھر ہی چلے جاتے۔ اور اگر مرنے والے کو 100 میں سے 51 یا 52 آدمی اچھے الفاظ سے یاد نہیں کرتے بلکہ یوں کہتے ہیں کہ جان چھوٹی، تو اللہ پاک بھی فرماتے ہیں جہان سے جان چھوٹی، اس کو جہنم میں داخل کر دو، ہم بھی اس سے راضی نہیں ہیں۔ تو وہ کہانیاں اس لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا میں ایسی اپنی یادگاریں، ایسی باتیں چھوڑ کے جاؤ کہ تمہارے مرنے کے بعد لوگ تمہیں یاد کریں، اپنی یادیں ایسی چھوڑ کے جاؤ کہ مرنے کے بعد تمہیں اچھے الفاظ سے لوگ یاد کریں۔ میرے دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگیاں، اولیاء کرام کی زندگیاں، علماء کرام کی زندگیاں آج اسی لیے ہمارے لیے مشعل راہ ہیں اور نمونہ ہیں کہ وہ اپنی زندگیاں ہمارے لیے یادگار چھوڑ کے جاتے ہیں۔ ہم نے ان کو دیکھا بھی نہیں، بلکہ ہم نے ان کو پڑھا بھی نہیں۔ کتنے اولیاء علماء ہیں کہ جن کی ہم نے زیارت بھی نہیں کی، سن سن کر ان کی محبتیں ہمارے دلوں کے اندر جگہ بنا لیتی ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ اس دنیا میں جاتے وقت پیار اور محبت کو ایسا تقسیم کر گئے کہ آج بھی دنیا ان کے پیار اور محبت کے الفاظوں کو یاد کرتی ہے۔ انسان، پھر میں اپنی بات پہ آؤں، اگلی بات کو شروع کروں، انسان انس سے بنا، اور حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا کہ اللہ پاک نے محبتوں کو جو پیدا کیا تو 99 درجے محبتوں کے اللہ نے اپنے پاس رکھے، ایک درجہ محبت کا اللہ پاک نے دنیا کی ہر مخلوق کے اندر بانٹا۔ ہماری ماؤں کو پتہ نہیں اس ایک درجے میں سے کروڑواں کو درجہ ملا ہوگا، ہمارے باپوں کو اس ایک محبت کے درجے میں سے پتہ نہیں کو کروڑواں درجہ ملا ہوگا، ہمارے بھائیوں کو، ہماری بہنوں کو، دادیوں نانیوں کو اس محبت کے ایک درجے میں سے کوئی کروڑواں درجہ ملا ہوگا۔ تو ان محبتوں کا اثر اتنا ہے، تو جس اللہ نے اپنے پاس 99 درجے محبت کے رکھے ہیں تو وہ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک جگہ فرمایا کہ 70 مائیں بھی ان کی محبتوں کو جمع کر لو تو اللہ کی محبت اپنے بندے سے زیادہ ہے، اور ایک جگہ فرمایا کہ 99 ماؤں کی محبتوں کو بھی جمع کر لو تو اللہ پاک کی محبت اپنے بندوں سے ان 99 ماؤں کی محبتوں سے بھی زیادہ۔ اللہ پاک نے بڑی محبت اور پیار سے ہمیں بنایا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے 5 قسمیں کھائی ہیں، والتین، مجھے تین کی قسم، والزیتون، مجھے زیتون کی قسم۔ یہ دونوں چیزیں تمام انبیاء کی خوراک رہی، گویا کہ اللہ پاک نبیوں کے کھانے کی قسم کھا رہا ہے۔ تین انجیر کو کہا جاتا ہے، زیتون آپ سارے جانتے ہیں کیا ہے۔ یہ دونوں چیزیں آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کی غذا رہی۔ تین کے اندر بھی اللہ پاک نے ہزاروں بیماریوں کی شفا رکھی ہے،
اور زیتون کے اندر بھی اللہ پاک نے ہزاروں بیماریوں کی شفا رکھی ہے۔ یہ دونوں چیزیں نبیوں کی خوراک رہی ہیں۔ ایک تیسری چیز ہے وہ الگ ہے، لیکن یہاں اللہ پاک نے ان دو چیزوں کو بیان کیا۔ تیسری چیز شہد آتی ہے کہ وہ بھی ہر نبی کی خوراک رہی۔ پھر فرمایا وَطُورِ سِینِین، مجھے طور سینا کی قسم، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں ہر مشکل کے وقت میں اور ہر امن کے وقت میں جناب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک براہ راست گفتگو فرماتے رہے۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ آتا ہے اِنَّکَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، کہ طور سینا یہ وادی طوا ہے، یہ مقدس وادی ہے کہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی حکم ہوتا تھا فَخْلَعْ نَعْلَیک، کہ اپنے جوتے اتار کے یہاں آؤ، یہ مقدس وادی ہے، جوتے اتار دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنے جوتے اتار کر بھاگتے ہوئے اللہ سے ہم کلام ہونے جاتے۔ نبیوں کی خوراک اور نبیوں کی وہ مخصوص جگہ جہاں نبی اللہ سے ہم کلام ہوتے۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، مجھے اس امن والے شہر کی قسم جس کو مکۃ المکرمہ کہا جاتا۔ اور پانچویں قسم فرمائی لقد، مجھے اپنی ذات کی قسم، خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہت خوبصورت بنایا۔ ایک ہوتا ہے حسین، یہ چھوٹا لفظ ہے جس کا معنی خوبصورت، اور ایک لفظ ہے احسن، بہت خوبصورت۔ یہاں اللہ پاک لفظ احسن کو استعمال کرتے ہوئے فرماتے ہیں خلقنا الانسان فی احسن، میں نے انسان کو بہت خوبصورت بنایا۔ ہمارے دین اسلام کے لیے بھی اللہ پاک نے قرآن میں احسن کا لفظ استعمال فرمایا، وَمَنْ أَحْسَنُ دِینًا مِمَّنْ أَسْلَمَ۔ اور ایک جگہ نبی کریم علیہ السلام کی باتوں کو قرآن نے احسن کہا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہ اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا۔ یہ نسبت بھی نبی کی طرف ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِینًا، یہاں بھی لفظ احسن استعمال ہوا ہے، یہ دین کی طرف نسبت ہے کہ میں نے تمہیں دین کتنا اچھا دیا۔ اور انسان کے لیے فرمایا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنَ، میں نے انسان کو بہت خوبصورت بنایا۔ میرے دوستو، اسلام انسان کی طرح سلامتی سے بنا۔ اسلام والا خود بھی سلامت رہتا ہے اور دوسرے کو بھی سلامتی دیتا ہے۔ انسان کی طرح جس کے اندر پیار اور محبت نہیں وہ انسان نہیں، اسی طرح جس مسلمان کے اندر سلامتی نہیں اور وہ دوسرے کو سلامتی نہیں دیتا وہ مسلمان نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم، مسلمان وہ ہے من سلم المسلمون، جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ ہو، جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ ہوں وہ مسلمان نہیں۔ کسی کو گالی دینا یہ مسلمان کا شیوا نہیں۔ آپ جتنے بیٹھے ہیں، میں اگر آپ سے پوچھوں جس نبی کے آپ امتی ہیں، جس نبی کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی سے آپ محبت کرتے ہیں، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں، وہ چاہے نبوت سے پہلی کی ہو یا نبوت کے بعد کی ہو، پوری زندگی میں کبھی کسی کو گالی دی؟
نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو گالی نہیں، زندگی بھر۔ کیا اس نبی کو ماننے والا، اس نبی کا میں کلمہ پڑھنے والا، جو کسی کو روز گالیاں دیتا ہوں، گالی میں نے اپنی عادت اور اپنا شیوا بنا لیا، کیا میری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تابع داری میں گزر رہی ہے؟ کیا میری زندگی ایسی ہے کہ میرے لیے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کبھی کسی کو گالی نہیں دی۔ آپ اور میں صبح سے گالی شروع کرتے ہیں، شام ہو جاتی، گھر والوں کو گالیاں، بچوں کو گالیاں، اندر باہر والوں کو گالیاں، نوکروں کو گالیاں، ملازموں کو گالیاں، پڑوسیوں کو گالیاں، مسلمان کو گالیاں۔ ایک عادت بن گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنا بدبخت ہے وہ بندہ جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ عرض کیا گیا اللہ کے رسول کون ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ ارشاد فرمایا جو دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے یا اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ فرمایا قیامت والے دن اللہ کے سامنے سے پاؤں نہیں ہلا سکے گا بندہ جب تک ان گالیوں کا جواب نہیں دے گا، جب تک ان کا جواب نہیں دے گا۔ ذمہ دار ہے، ہل چلا رہا ہے، بیل کو گالی دیتا ہے، گائے بھینس کا دودھ نکال رہا ہے، وہ اسی کو گالی دے رہا ہے، بکریاں چرا رہا ہے، بکری کو گالی دے رہا ہے، اونٹ اور گھوڑے پہ بیٹھا ہے، وہ انہیں گالیاں دے رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن اللہ کے سامنے سے پاؤں نہیں ہلا سکے گا جب تک ان تمام گالیوں کا جواب نہیں دے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ زندگی میں جو نبوت کی ہے اور نبوت سے پہلے کی 40 سالہ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی پر لعنت کی؟ آپ نے کبھی کسی کی چغلی اور غیبت کی؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال کی زندگی میں کبھی کسی کو برا کہا؟ میں اور آپ صبح کرتے ہیں تو ایک دوسرے پر لعنت شروع ہوتی ہے، شام تک لعنتیں چلتی رہتی، جانوروں پر لعنت کرتے رہتے ہیں، پڑوسیوں پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن پاؤں نہیں ہلا سکے گا اللہ کے سامنے سے جب تک ان تمام لعنتوں کا جواب نہیں دے گا، جب تک جواب نہیں دے گا۔ کیا 63 سالہ زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کا مذاق اڑایا؟ نہیں میرے دوست۔ ہم اور آپ صبح سے شام تک، شام سے لے کر صبح تک ایک دوسرے کا مذاق اڑانے میں لگے۔ حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا اللہ پاک کے ہاں سے بندہ پاؤں نہیں ہلا سکے گا جب تک ان کا جواب نہیں دے۔ اور امت کو سمجھانے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک آدمی آئے گا، جنت کا ایک دروازہ کہے گا میرے اندر سے داخل ہو کے جنت میں چلا جا، وہ دوڑتا ہوا اس جنت کے دروازے پہ پہنچے گا تو دروازہ بند ہو جائے گا، دوسرے دروازے سے آواز آئے گی میرے اندر سے داخل ہو کے جنت میں چلا جا، دوڑا ہوا وہاں پہنچے گا تو دوسرا دروازہ بھی بند ہو جائے گا، حتیٰ کہ 7 دروازوں سے اسے آواز آئے گی لیکن کسی دروازے سے اندر نہیں جا سکے گا، ہر دروازہ بند ہو جائے گا۔ اب وہ کھڑا ہے پریشان تو اللہ پاک کی طرف سے آواز آئے گی یہ آج تجھے ہم نے سبق دیا کہ دنیا میں جس طرح تو لوگوں کا مذاق اڑاتا رہا آج ہم نے تیرے ساتھ مذاق کیا، کیا تجھے جنت دیں؟ تو اس قابل ہے کہ تجھے جنت دی جائے؟
ہم نے بھی تیرے ساتھ مذاق کیا، مذاق کا بدلہ مذاق۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، تم اللہ سے کھیل کھیلو، اللہ تمہارے ساتھ کھیل کھیلے۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ سے اچھا کون کھیل کھیلنے والا ہے؟ اللہ کے بندوں کے ساتھ اگر کوئی کھیل کھیلتا ہے وہ اللہ کے ساتھ کھیل کھیلتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ بندوں سے کہے گا میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندے کہیں گے اللہ تو کھانے پینے سے پاک ہے، بھلا ہم تجھے کیسے کھلاتے؟ تو اللہ فرمائیں گے اگر فلانا بندہ میرا بھوکا تھا، اگر تم اس کو کھانا کھلا دیتے تو گویا یوں سمجھتے کہ ہم اپنے اللہ کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہیں پلایا، بندے کہیں گے اللہ تجھے کیسے پلاتے، تو پاک ہے کھانے پینے سے۔ اللہ فرمائیں گے میرا فلانا بندہ پیاسا تھا، اگر اسے پانی پلا دیتے تو گویا تم اپنے اللہ کو پانی پلا رہے۔ یہ نسبتیں اللہ کی طرف چلی جاتی ہیں۔ اگر تم اللہ کے بندوں کے ساتھ مذاق کرتے ہو تو گویا تم اللہ کے ساتھ مذاق کرتے ہو۔ اللہ کے بندوں کو کھانا کھلاتے ہو تو گویا تم اللہ کو کھانا کھلاتے ہو۔ اللہ کے بندوں کو پانی پلاتے ہو تو گویا تم اللہ کو پانی پلاتے ہو۔ سورہ حجرات 26ویں سپارے میں فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم عسیٰ، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑایا کرو، ان یکونوا خیرا منہم، کیا پتہ کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو اللہ کے ہاں وہ تم سے اچھا ہو۔ اگر کسی کو کالا بنایا تو اللہ نے بنایا، کسی کو لولا لنگڑا بنایا تو اللہ نے بنایا، کسی کو اندھا نبینا بنایا تو اللہ نے بنایا، کسی کو چھوٹا بنایا کسی کو لمبا بنایا تو اللہ نے بنایا۔ مرضی بنانے والے کی جیسا بھی بنا، تم کون ہوتے ہو اس کی تخلیق کے اندر مذاق کرنے والے؟ تو فرمایا گیا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 63 سالہ زندگی میں کبھی کسی کے ساتھ مذاق نہیں کیا، کبھی کسی کی برائی نہیں کی، کبھی کسی کی چغلی اور غیبت نہیں کی، کبھی کسی پر بہتان نہیں لگایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال کی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی جو حضور سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنائیں۔ تو فرمایا اسلام سلامتی سے بنا، جو دوسرے کو سلامتی نہیں دیتا اس کا اسلام خطرے میں، اس کا اسلام خطرے میں۔ جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جانوروں کے ساتھ پیار اور محبت اور سلامتیوں کا حکم دیا، اس سے زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو انسان کے ساتھ پیار اور محبت اور سلامتی کا درس دیا۔ فرمایا المسلم، مسلمان وہ ہے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کے لیے اس دیوار کی طرح، کہ جس طرح دیوار تمہیں پردہ دیتی، مسلمان کے لیے پردے کا کام کرتا، جس طرح دیوار تمہارے گھروں کے پردوں کو چھپاتی ہے، مسلمان دوسرے مسلمان کے عیبوں کو چھپاتا۔ جس طرح دیوار اینٹ کے ساتھ اینٹ جڑتی ہے اور دیوار بنتی ہے، اسی طرح مسلمان سے جڑتا ہوا امت بنتا ہے۔ اور یہ امت جہاں اللہ کو پسند ہے وہیں یہ امت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب اور پسند ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا کہ میرے امتی تسبیح کے دانوں کی طرح یہ جڑ کے رہتے ہیں، مل کے رہتے ہیں۔ جس طرح ان پر ذکر و اذکار ہوتا ہے، مسلمان بھی ایک دوسرے سے ملتا ہے تو یہ ذکر و اذکار کا درجہ رکھتا ہے۔ یہ تسبیح کے دانوں کی طرح ایک دانہ ٹوٹتا ہے تو تسبیح بکھر جاتی ہے، امتی سے ٹوٹتا ہے تو امت بکھر جاتی ہے، دانہ دانے سے جڑتا ہے
تو تسبیح بنتی ہے، امتی امتی سے جڑتا ہے تو امت بنتی ہے، جب دانہ دانے سے ٹوٹتا ہے تو بکھر جاتا ہے، بالکل اسی طرح امتی امتی سے ٹوٹتا ہے تو امت بکھر جاتی ہے۔ میرے دوستو، تیسری بات میں نے کہی کہ ایمان امن سے بنا، اور امن کا معنی بھی پیار اور محبت ہوتا ہے کہ ایمان والا خود بھی امن میں رہتا ہے اور دوسروں کو بھی امن دیتا۔ سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخن تک ایمان سراپائے امن ہوتا ہے، اور مومن بھی سراپائے امن ہوتا ہے۔ اس کی زبان سے بھی جو نکلتا ہے وہ امن کا درس نکلتا ہے، اس کی آنکھوں سے بھی جو نکلتا ہے وہ امن کا درس نکلتا ہے، اس کے ہاتھوں سے بھی جو نکلتا ہے وہ امن کا درس دیتا ہے، اس کے پیروں سے بھی جو نکلتا ہے وہ امن کا درس دیتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں، تلوار درخت کی ٹہنی پہ لٹکا کے رکھی ہے، دشمن موقع غنیمت سمجھتا ہے، آ کر تلوار اٹھا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کاٹنے کی کوشش کرتے ہوئے آواز لگا کر کہتا ہے کہ اے محمد، میری تلوار سے تجھے کون بچائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی آنکھ کھلتی ہے تو کہتے ہیں اللہ۔ دشمن پر ایسا رو پڑتا ہے کہ دشمن کے ہاتھ کانپتے ہیں، تلوار گر جاتی ہے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تلوار کو اٹھا کر یوں کر کے اشارہ کر کے اسے کہتے ہیں کہ میری تلوار سے تجھے کون بچائے گا؟ تو دشمن کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے آپ معاف کرنے والے ہیں، مجھے معاف کر دیں گے۔ حضور نے فرمایا جا، تجھے معاف کیا۔ اب جاتا جاتا کہتا ہے جب معاف کر دیا ہے تو مجھے کلمہ پڑھاؤ تاکہ میں کلمے کی دولت لے کے جاؤں، کلمے کے بغیر نہ جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کو اس طرح امن دیا، دشمنوں کو اس طرح امن دیا، اور اس امن کی برکت سے اللہ پاک نے انہیں کلمہ نصیب فرمایا اور اللہ نے انہیں ایمان نصیب فرمایا۔ ایمان امن سے بنا۔ میرے اندر اگر امن نہیں تو میں تنہا بیٹھ کر کبھی سوچوں کہ شاید میرے اندر ایمان نہیں۔ میں اگر دوسروں کو امن نہیں دیتا شاید میرے اندر ایمان نہیں۔ دوسرے میری صحبت میں آ کر بیٹھنے کو تیار نہیں، مجھ سے لوگ ڈرتے ہیں، تو میں سوچوں کہ شاید میرے اندر ایمان نہیں۔ ایمان ہوتا تو میں امن دیتا۔ صحابہ کرام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اڑتے ہوئے پرندے آ کر سروں پہ بیٹھ جاتے تھے، پرندوں کو بھی یقین ہوتا تھا کہ یہ امن والے لوگ ہیں، یہ ایمان والے لوگ ہیں، یہ ہمیں مارنا تو دور کی بات ہے، سر پہ بیٹھے بھی رہے تو ہمیں اڑانے کو بھی تیار نہیں۔ بلیاں کندھوں پہ بیٹھی ہیں، پرندے سروں پہ بیٹھے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے چل رہے ہیں، کھڑے ہیں، پرندے سروں پہ بیٹھے ہیں۔ حتیٰ کہ پرندوں کو بھی یقین تھا کہ جس طرح ہمیں درختوں پر امن اور سکون ملتا ہے، بے عین ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان یاروں اور ان شاگردوں کے کندھوں اور سروں پر بھی ہمیں سکون ملتا ہے۔ آج کیا وجہ ہے کہ مجھ سے میرے بچے، مجھ سے میرے پڑوسی، مجھ سے میرے بھائی، مجھ سے میری بیویاں، مجھ سے میری بہنیں، مجھ سے میری ماں، مجھ سے میرا والد، مجھ سے میرے رشتہ دار عزیز و اقارب، مجھ سے میرے مسلمان بھائی امن کی امید نہیں رکھتے، بلکہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ کافروں سے ہمیں سلامتی اور امن کی امید ہوگی، ہمیں مسلمانوں سے سلامتی اور امن کی امید نہیں ہے۔ کافروں کی دکان پہ جائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سامان پورا مل جائے گا، مسلمان کی دکان پہ چلے جائیں تو ڈر ہوتا ہے یہ تول میں کمی کرے گا، یہ ناپ میں کمی کرے گا۔ کیا وجہ ہے؟ میرے دوستو، اللہ ہمیں انسان بھی بنائے، اللہ ہمیں مسلمان بھی بنائے، اور اللہ ہمیں مومن بھی بنائے۔ اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔